السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ قال تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ وقال تبارک و تعالی واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فإذا قضیتم الصلاة فاذکروا اللہ قیاما وعلی جنوبہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات، الغرض ہر قسم کی حمد و ثنا اس مالک ارض و سما کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں کے بعد یہ دین اسلام، دین توحید، دین حق ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، گزشتہ 3 خطبات سے فقہ الاذکار سیریز کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے کچھ گزارشات کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سے ملتی ہوئی آگے والی چیز، آگے والا حصہ، ذکر کا معنی، مفہوم، تصور آپ نے سمجھا، ذکر کے فضائل اور آداب بھی آپ نے دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ، اس کا صحیح تصور اور اس کی صحیح تقسیم وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی کا سلسلہ اور اسی کی ایک کڑی کہ جب ہم نے جانا کہ ذکر کا تصور اور معنی، مفہوم، فضائل، آداب، اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہاں یہ جاننا بس لازمی اور ضروری ہے کہ ذکر کیا ہے اور پھر افضل ترین ذکر کیا ہے۔
قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسے جانیں گے اور اس کی تفہیم بھی کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ سب سے بڑا ذکر، سب سے عالی شان ذکر، سب سے عالی مقاصد ذکر قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ فرماتے ہیں کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل ربی علی خلقہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی، باری تعالیٰ کی، رب العالمین کی فضیلت پوری کائنات پر ہے، اسی طرح اس کے کلام کی فضیلت دنیا کائنات کے تمام کلاموں پر ہے۔ کلام اللہ خیر کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، شفا کے اعتبار سے، ہدایت نامے کے اعتبار سے اور انسان کی فوز و فلاح کے اعتبار سے، انسان کی نجات اور کامیابی کے اعتبار سے، اگر کوئی سب سے بڑا کلام، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا ذکر کوئی ہے تو وہ اللہ کا کلام، کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ قرآن مجید کے متعلق آتا ہے ان القرآن الکریم کلہ کتاب ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ساری کتاب وہ اللہ کا ذکر ہے۔ گویا کہ پورا کلام اللہ کے ذکر سے تعبیر کیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے متعلق کہا جاتا ہے فذکر اللہ هو لب القرآن، قرآن کا مغز، قرآن کا لب لباب، قرآن کی روح، قرآن کی حقیقت اور قرآن کے مقصود کی غایت وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، قرآن مجید کی آیات کے متعلق انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن مجید کی آیات اس بات کی شاہد ہیں کہ کلام اللہ سے بڑا ذکر سنت مبارکہ، سنت صحیحہ بھی اگرچہ ذکر ہے لیکن کلام اللہ ان کے مقابلے میں سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، قرآن ذکر یہ ایسی امانت ہے جس کے تحمل سے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سارے پہاڑ انہوں نے انکار کیا کہ اتنی بڑی امانت اس کے متحمل ہم نہیں ہیں۔ ہاں انسان ہے جو اتنی بڑی امانت کا متحمل بنا۔ اس کے بعد لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کلام اللہ اس کا یہ ایجاد ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور قرآن ہی کے متعلق آتا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب، ایسا فرقان، ایسا اعلی ہدایت ہے کہ کلام اللہ اگر پڑھا جائے
تو کلام اللہ کی وجہ سے پہاڑ ساتھ ساتھ بڑے بڑے پہاڑ وہ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، زمینیں اللہ کے کلام کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے پھٹ جائیں، مردوں کے اوپر کلام پڑھا جائے تو مردے کلام کرنا شروع ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ لو ان قرآنا سجرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے کلام اللہ کو صرف الماری کا حصہ، الماری کی زینت اور بچیوں کے سر پہ شفقت کا سایہ رخصتی کے وقت اور ایصال ثواب کی کتاب بنا کے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے اس کی تلاوت بھی ہو، اس پہ تدبر بھی ہو، اس کے اوپر تعمل اور تکمیل بھی اس کی ہو۔ قرآن مجید بہت بڑی کتاب ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، دنیا کا کوئی کلام، دنیا کی کوئی بات اے حبیب آپ کے پاس یہ لوگ نہیں لاتے، مگر ہم آپ کے پاس اس سے اچھا کلام اور اچھی تفسیر لے کے آتے ہیں۔ کلام اللہ کا ایجاد ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ کتاب اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے سامنے سے، اس کے اوپر نیچے سے دنیا کا کوئی کلام بھی اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کے پڑھنے والے کو گرا نہیں سکتا، اس کے پڑھنے والے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا باقاعدہ دعویٰ ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اور وہ آدمی انتہائی زیادہ نصیبے سے مارا ہوا محروم انسان ہے جسے ایک دن میں قرآن مجید کی 10 آیات پڑھنا نصیب نہ ہو۔ فرمایا جو ایک دن میں 10 آیات بھی نہ پڑھ سکے وہ سارے دن میں غافل لکھا جاتا ہے۔ اور جو ان گھڑیوں میں، سردی کی ان گھڑیوں میں رات بھر 2 نفل ادا نہ کر سکے، 11-12 گھنٹوں کی رات میں کلام اللہ کے ساتھ 2 نفل ادا نہ کر سکے، وہ ساری رات غافل لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ کلام اللہ نہ پڑھنے سے غافل اور رات کو نوافل نہ پڑھنے سے بندہ اللہ کے حضور غافل لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو 2 رکعت پڑھ لیتا ہے اور 10 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس وعید سے بندہ نکل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق جو بندہ 100 آیات پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے ساری رات ہی قیام کرتا رہا۔ اور جو آدمی 1000 آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ تو ایسے جیسے جنت کے خزانے لے گیا۔ تو برکت عرض یہ کر رہا ہوں، ذکر میں سب سے بڑی چیز کلام اللہ ہے، اور ہمارے سلف کا یہ طریقہ اور عمل رہا ہے کہ 3 دن میں قرآن مجید کو ختم کرنا معمول زندگی تھا۔ بس اوقات تو یہ تھا کہ ایک رات میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں قرآن مجید کا اختتام تکمیل کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ حدیث بھی ہے کہ جن کے سامنے وہ حدیث 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے، یہ عام دنوں میں عام بندوں کے اعتبار سے جن کے پڑھنے میں مشکل ہو، سمجھنے میں مشکل ہو، خاص ایام فضیلت کے ایام میں یہ فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق امام شافعی کے متعلق آتا ہے، امام شافعی رمضان میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ دن میں 2 قرآن، ان کا قرآن سے، قرآن کے ذکر سے تعلق کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا تعلق، اور کتنی زیادہ محبت تھی، اور کتنا زیادہ ان کا لگاؤ تھا، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ خاص فضیلت کے دنوں میں
حدیث تک بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے کہ کتاب اللہ کی موجودگی میں ابھی حدیث بھی نہیں ہے. اس قدر اہتمام کہ قرآن سے بڑا ذکر کوئی نہیں. ہم باپوں سے، معالجین سے، ہم اپنے اماموں سے، ہم اپنے وڈیروں سے بڑے سے بڑا اور اچھے ساتھ ذکر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی جو بتاتے ہیں اس سے شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ بندہ اتنی بڑی کتاب کی موجودگی میں، اتنا واضح ذکر ہونے کی موجودگی میں، اتنا عظمت والا، اتنا جلالت والا، اتنا فضیلت والا، اتنا بڑا ہدایت والا ذکر ہونے کے باوجود آدمی مجہول چیزوں کی طرف، معدوم چیزوں کی طرف، غیر صحیح اور غیر مسنون چیزوں کی طرف جاتا ہوا اچھا ہی نہیں لگتا. آپ پورے قرآن کو چھوڑیں، صرف اس کی چند چیزیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ذکر صرف سورہ فاتحہ اس کے متعلق آتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اتحب ان اعلمک، اے ابی بن کعب کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں تجھے ایک ایسی سورت سکھاؤں؟ کون سی سورت؟ لم ينزل فی التوراۃ، جو تورات میں نہیں ہے، ولا فی الانجیل، انجیل میں نہیں ہے، ولا فی الزبور، اور زبور میں بھی نہیں ہے، اور ولا فی الفرقان، اور قرآن میں بھی اس طرح کی سورت کوئی سورت نہیں ہے. مثلھا، اس کی مثل اللہ نے نازل ہی نہیں کی. فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرأ فی الصلاۃ، تو نماز میں اسے پڑھتا ہے. قال فقرأ القرآن، یہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ یہ ایسی کتاب، ایسی سورت ہے فرمایا کہ جس کو نہ تورات، انجیل، زبور، فرقان میں نازل ہی نہیں کیا گیا. اس کے متعلق آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا سبع من المثانی، یہ سبع مثانی ہے، والقرآن العظیم، یہ پورا قرآن عظیم ہے. ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا ام القرآن، قرآن کی اصل ہے، قرآن کی بنیاد ہے. اور امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا جہاں بڑی تکلیف، انتہائی زیادہ شدت کی تکلیف، اور تکلیف سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ رہا ہے. کوئی بھی ایسے عالم میں لا جد دوان والا طبیبا، نہ مجھے کوئی دوائی نظر آتی ہے، نہ مجھے کوئی طبیب نظر آتا ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، یا تو مرد کے لیے دوا چاہیے یا مرد کے لیے طبیب چاہیے. فرماتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں یہ دونوں میسر نہیں، میں نے اللہ کا کلام سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا. سورہ فاتحہ پڑھی. انہوں نے لکھا ہے کہ اس فاتحہ کے پڑھنے کے بعد مرض بھی اٹھا، درد بھی اٹھا، اور زندگی میں کبھی بھی وہ مرض اور زندگی میں کبھی بھی وہ درد نہیں ہوا جو فاتحہ کے پڑھنے سے اٹھ جائے. اور میں نے بھی اس کا تجربہ کیا. ایک دن انتہائی عجیب قسم کی اچانک تکلیف ہوئی، یہ بھی ساتھ تھا، حدیثیں بھی سامنے تھی. 2 رکعت نماز پڑھی. آپ یقین کریں کہ سورہ فاتحہ بھی شروع کی ہے. 4 سے 5 دفعہ سورہ فاتحہ یقین کے ساتھ بندہ پڑھ لے، آپ اس کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ درد تو اٹھتا ہی ہے، لیکن اس درد کے اٹھنے کے بعد جو راحت، سکون، طمانینت اور انتہا درجے کا ایمان اور یقین حاصل ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ذکر ہمارے پاس تو سورت سے زیادہ واضح اور سورت سے بڑا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کے متعلق اسی سورہ کے متعلق آتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی
میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا اپنے اور بندے کے درمیان. حامدانی، جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اس کے بعد جس وقت الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور اسی طرح مالک یوم الدین پڑھتا ہے مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. فوض الی عبدی، میرے سپرد کر دیا بندے نے اپنے آپ کو. گویا کہ دنیا اور کائنات کا صرف ایک مالک اگر کسی کو سمجھا ہے تو وہ مجھے سمجھا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو فرمایا ہادی بینی و بین عبدی، کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے. سورہ فاتحہ آدمی یہ پڑھ لے اور ساتھ کوئی اور سورت ملا لے، سورہ کوثر، سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے ساتھ نماز میں سورت قل ھو اللہ ملا لے، کم از کم بندہ اس حدیث کی وعید سے نکل جاتا ہے جس کے متعلق فرمایا کہ جس آدمی کو دن میں 10 آیات میسر نہیں ہے، 10 آیات نہیں پڑھ سکا، وہ آدمی غافل ترین ہے. کتنا بڑا پیکج ہے کہ 7 آیات آپ کو سورہ فاتحہ کی شکل میں مل گئی اور 3 آیات سورہ اخلاص کی شکل میں آپ کو مل گئی. سورہ اخلاص بہت بڑی سورت ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جس وقت من عرف ربک، اے حبیب محمد تو اپنے رب کا تذکرہ کرتا ہے، تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، تو اپنے رب کا تعارف تو سنا، اپنے رب کے متعلق کوئی کہانی اور داستان تو رکھ، تیرے رب کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورت کوئی آدمی پوچھے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اپنی اردو میں، پنجابی، انگلش، عربی میں لمبے چوڑے تذکروں سے آپ اللہ کا وہ تعارف نہیں کروا سکتے جو سورت توحید، سورت اخلاص، سورت توحید کے اندر اللہ نے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورت انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کا تیسرا تہائی حصہ ہے. گویا کہ جو آدمی ایک دفعہ قرآن کی یہ سورت پڑھ لیتا ہے، 10 سپارے پڑھ لیے، 2 دفعہ 20 سپارے، 3 دفعہ 30 سپارے پڑھ لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے بھی عاجز آ گیا ہے، ایاجد احدکم ان یقرأ ثلث القرآن، کہ وہ قرآن کا تہائی حصہ ایک رات میں پڑھے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم تو نہیں پڑھ سکتے. فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ رات کو تہائی حصہ قرآن کا پڑھ کے سوئے، اس کے لیے لازم ہے وہ ضروری طور پہ یہ پڑھے فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن قرأ قل ھو اللہ. جس نے ایک مرتبہ قل ھو اللہ پڑھی، آپ نماز عشاء کے بعد فوراً سے پہلے دا لگا کے اپنے سے جلدی کر کے تیزی دکھا کے شیطان کو زیر کر کے فوراً سے پہلے ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کرو، تاکہ رات سونے سے پہلے اس فضیلت سے شیطان آپ کو غافل نہ کر سکے. اور آپ کو یہ بھی حدیث یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ تو سورت بار بار کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہر آدمی کا محبوب اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ کم لوگ ہیں کہ جن کا محبوب سورت اخلاص ہوتی ہے، کم لوگ ہیں جن کا محبوب قرآن اور کلام اللہ اور اللہ ہوتا ہے. محبوب سب ایک میں کھڑے کر دیے جائیں، آپ کو سورت اخلاص جیسا محبوب نہیں نظر آئے گا. فرمایا انی احب ہذه سورہ، میں اس سورت کو اس لیے پسند کرتا پڑھتا ہوں کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان حبک ایہا یدخلک الجنہ، تیری یہ محبت تجھے یہ جنت میں داخل کروا دے گی. کتنی بڑی حدیث.
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں السماوات السبع والارضون السبع اسست علی ہذہ السورہ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی بنیاد اس سورہ اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ جو آدمی پڑھتا ہے اس کا صرف ایک نام الصمد، ایک نام الصمد، ایک کسی وظیفے میں جس وقت ملا کے پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اکیلا صمد پڑھ کے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد، یہ دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی دعا اس کی ایسی نہیں اس لفظ کے پڑھنے کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرے۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی فضیلت بڑی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر قرآن، اس کے بعد دوسرا ذکر سب سے بڑا ذکر نماز، ولا ذکر اللہ اکبر، اقم الصلاۃ لذکری۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گویا کہ سب سے بڑے ذکر کو زبان سے بھی ادا کرتا ہے اور سب سے بڑے ذکر کو اپنی جسمانی حرکات سے بھی ادا کرتا ہے۔ نماز وہ ذکر ہے کہ جس میں قرآن بھی ہے، جس میں سنت مبارکہ بھی ہے، جس میں زبان بھی ہے، جس میں دماغ بھی ہے، جس میں آنکھیں بھی ہیں، جس میں ہاتھ پاؤں ساری چیزیں ہیں، جو بیک وقت ایک ہی دفعہ سیدھا جس وقت آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں سارا وجود اللہ کے تابع فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، نماز تو بہت بڑا ذکر ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اگر اسے نماز میں قرآن پڑھنے کی عادت پڑ جائے اور نماز قرآن کے بغیر نہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے کہ ہمیشہ نماز کے ساتھ قرآن اور قرآن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام ابن قیم علیہ رحمہ کا یہ قول بھی بڑا عمدہ اور مبارک ہے۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیارے سونے رب سے ہم کلام ہو، وہ اپنے پیارے سونے رب سے ہم کلام ہو، اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اور جو چاہتا ہے کہ رب اس کا اس سے ہم کلام ہو اسے چاہیے کہ وہ کلام اللہ پڑھے، جو چاہتا ہے کہ دونوں آپس میں مقابلہ کریں اسے چاہیے کہ وہ نفلوں میں قرآن مجید ادا کرنا شروع کر دے۔ کبھی اللہ اس سے ہم کلام ہوگا، کبھی وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوگا۔ یہ عالم اگر رات بھر چلتا رہے تو پھر اللہ کا یہ میسج آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کبھی کہتا ہے کہ ذکر اور قیام زیادہ کرو، اور کبھی یہ وقت بھی آتا ہے کہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ اے حبیب ذکر اور اسی طرح نفل کم کرو، قیام کم کرو۔ عرض کر رہا ہوں ذکر 3 بڑی چیزیں، سب سے بڑا ذکر قرآن مجید، اس کے بعد دوسرا بڑا ذکر نماز، تیسرا بڑا ذکر ادعیہ مسنونہ، ادعیہ معصورہ۔ ادعیہ مسنونہ کی پھر 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل وہ ہے جو روز مرہ کی دعاؤں کی شکل میں، دوسری ادعیہ معصورہ کی شکل جو ہے وہ روز مرہ کے ساتھ خصوصی اوقات میں خصوصی دعائیں، خصوصی اوقات میں خصوصی دعائیں۔ اس میں کیا ہے کہ آدمی رزق کی پریشانی میں رزق کی دعا پڑھے، اور دماغی ٹینشن کی پریشانی میں وہ دعا پڑھے، قرضے کی شکل میں قرضے والی دعا پڑھے، قرضے کی شکل میں کوئی اور دعا پڑھے گا تو اس طرح بھی وہ چل جائے گا، لیکن یہ خصوصی پیکج جو ہے اس کا بھی خیال رکھے۔ اور تیسری چیز صبح شام اور سونے کے اذکار۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو کچھ سنایا ہے اس کے مطابق اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہذا ما عندی ولیکم اللہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔